السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم حاضرین، اس وقت آپ جس جگہ تشریف فرما ہیں یہ ایک ہال ہے، یقیناً ہال ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا. ہال تو ہے لیکن نہ کمیونٹی ہال ہے اور نہ شادی ہال ہے، بلکہ یہ ہال جو ہے اس کی نسبت ہے اللہ کے گھر کی طرف. یہ مسجد کا ہال ہے، اور مسجد کے ہال کے لحاظ سے جو آداب بجا لانے چاہیے، معاف کیجیے گا، ہم ان آداب کا خیال نہیں کرتے. ہم آتے ہیں اللہ کے گھر میں، اور آتے کس نیت سے ہیں؟ اپنے گھر سے چلے ہیں ثواب کمانے کے لیے. اور اللہ معاف فرمائے، بسا اوقات ہم سے وہ غلطیاں اس اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بجائے ثواب کمانے کے گناہوں کا پوٹلا اپنے سر پہ لے کے ہم گھر واپس جاتے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، اور کتنی محرومی کی بات ہے کہ آیا ہے آدمی ثواب کمانے کے لیے، اور بجائے ثواب کمانے کے گناہ اس کے سر ہو رہے ہیں. اور یہ گناہ جو ہو رہے ہیں اس کا سبب کوئی اور شخص نہیں، خود وہی آنے والا ہی ہے، اس کی اپنی غلطیاں ہیں.
اب چاہے وہ غلطیاں ناواقفیت کی بنا پر ہوں، چاہے وہ غلطیاں بعض اوقات انسان واقف ہوتا ہے، اس کے باوجود وقتی تو وہ ذہول ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے گھر میں آئیں تو ڈرتے ڈرتے آئیں، سوچ کر آئیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، کسی حاکم کے نہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ لہذا پھونک پھونک کر قدم رکھیں، سوچ سمجھ کر قدم رکھیں، ہر بات منہ سے نکالنے سے پہلے سوچیں کہ بھائی یہ بات یہاں اس ہال میں، اس مسجد میں، مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں کہنے کی ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو انہی سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا میں نے انتخاب کیا۔ اس کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مسجد کا مقام اور مرتبہ۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اللہ کے اس گھر کا، اور اللہ کا یہ گھر ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں، اور ہم ان مطالبات کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں اور کس حد تک پورا نہیں کر رہے، اور کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کا آغاز ہوا ہے کس چیز سے؟ اللہ کے گھر سے۔ جس اللہ کے گھر سے آغاز ہوا اس گھر کا نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور کائنات کا اختتام بھی اسی اللہ کے گھر سے ہوگا، وہیں پر ساری چیزیں سمٹ کے آ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، تمام مسجدوں کی زمینوں کو اکٹھا کر کے ان کو ضم کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا بیت اللہ کے ساتھ، اور پھر یہ ساری زمینیں جنت کا حصہ بن جائیں گی۔ تو بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آنا بھی ہمیں ادب و احترام سے ہے، بیٹھنا بھی ادب و احترام سے ہے، اور جاتے ہوئے بھی خیال رکھنا ہے کہ کیا آداب ہیں، آنے کے بھی آداب ہیں، جانے کے بھی آداب ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ اس بات کو ذرا ذہن میں تازہ کیا جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مسجد میں قدم رکھنے سے پہلے، پھر جب ذہن میں تازہ ہو گیا، اب داخل ہوتے وقت خیال یہ رکھنا ہے کہ میرا پہلے جو ہے سیدھا پاؤں جائے، داہنا پاؤں پہلے مسجد میں جائے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے سے پہلے اچھا ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، عام درود شریف پڑھ لیں، مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد دعا لکھی ہوئی ہے جگہ جگہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ آداب میں سے پہلا ادب ہے، یہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے کہ ہم ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اس طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر مسجد سے جب تمام عبادات ہو گئیں، اب نکل رہے ہیں تو نکلتے وقت کے بھی آداب ہیں۔ جب آپ نکل رہے ہوں، پہلے آتے ہوئے پہلے سیدھا پیر باہر اندر داخل کیا تھا مسجد میں، اب جاتے ہوئے الٹا پیر پہلے باہر نکالیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، اور جو مسجد سے نکلنے کی دعا ہے جو جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ پڑھ لیا، یا وقت کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا، یا وہی جو میں نے ابھی دہرایا تھا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگ رہا ہوں۔ داخل ہوتے وقت اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے میرے لیے، اور اب میں یا اللہ آپ کا فضل تلاش کر رہا ہوں، آپ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم، اپنی مہربانیوں کی بارشیں مجھ پر نازل فرمائیے کہ میں آپ کے گھر سے آپ کے گھر آیا ہوں اور آپ کے گھر سے واپس ہو رہا ہوں تو خدا نخواستہ خالی ہاتھ نہ لوٹوں، یا اللہ آپ مجھ پر اپنا فضل فرمائیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ مسجد میں آ گئے، اب ذرا چاروں طرف نگاہ ڈال لیجئے، خدا نخواستہ چیزیں جگہ پر نہیں ہیں، بے جگہ ہے، ٹوپی رکھنے کی ایک جگہ ہے،
فلانی یہ کہ تسبیح رکھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، قرآن شریف رکھنے کی جگہ ہے۔ کوئی شخص آیا، کوئی ہمارا مسلمان بھائی، اس نے تسبیح لی، ٹوپی لی، قرآن شریف لیا اور پھر جگہ پر نہیں رکھا، تو اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ چیز آپ کو بے جگہ نظر آ رہی ہے، یہ آپ اپنے گھر میں سوچیے، آپ کے گھر میں اگر چیزیں بے جگہ پڑی ہیں تو آپ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، خیال کرتے ہیں، فوراً اٹھائیں گے، جگہ پر رکھیں گے، اور پھر اس میں سے تو ہر چیز قابل احترام ہے، ادب احترام سے اس کو جو اس کی جگہ ہے وہاں پر رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیا کہنا چاہیے، ہمیں مسجد کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، کہ ہمارے گھر جو ہے اللہ کا پاک صاف رہے۔ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کا اہتمام، اس کا حکم دیا جا رہا ہے ان دو پیغمبروں کو جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی۔ کس بات کا عہد؟ کہ یہ دونوں مل کر پاک صاف رکھیں گے، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ کس کے لیے؟ آنے والوں کے لیے، جو طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں، جو رکوع کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے اور نبیوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جس کام کے لیے نبیوں کو حکم دیا گیا اس کام کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو حکم دیا گیا، اور جناب علی وہ اس کام کے لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا۔ ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں صفائی، پاکیزگی، طہارت، اس کا خیال رکھے۔ یہ اللہ کا گھر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہم جگہ ہے۔ مسلم معاشرے میں مساجد کا کیا کردار ہے؟ 1 سے لے کے 12 تک 12 پوائنٹ ہیں، 12 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جس سے معلوم ہوگا کہ مسلم معاشرے میں مسجد کا کیا مقام ہے۔ نمبر 1، ہوتی ہیں، محور ہوتی ہیں، تمام لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پر۔ نمبر 2، یہ تمام مساجد شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے گھر کی نشانی ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارا کوئی پالنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ تو مساجد تمام کی تمام شعائر اللہ ہیں، اور شعائر اللہ کا احترام ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ نمبر 3، یہ مساجد بیوت اللہ ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے گھر ہیں۔ نمبر 4، یہ سب کے سب جنت کے باغات ہیں۔ نمبر 5، یہ تمام مساجد ملت اسلامیہ کی شناخت کا ذریعہ ہیں، پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور یہاں پر مسلمان جمع ہو کر اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ نمبر 6، نزول رحمت کے یہ سرچشمے ہیں۔ نمبر 7، امن و محبت کا درس دینے کی جگہ ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر امن کا درس دیا جاتا ہے، محبت کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں نیکی اور خیر خواہی جنم لیتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں فتنہ اور شر، اس کے قلع قمع کا اہتمام ہوتا ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں، ان سب سے ذہن کو فارغ کر کے انسان یہاں پر آتا ہے۔ یہاں اتفاق و اتحاد کے پروان چڑھنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، محنتیں کی جاتی ہیں۔ یہاں پر مساوات اور بھائی چارے کی فضا بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جب انسان آ گیا، اب اس کی جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، عزت و آبرو بھی محفوظ ہے۔ یہ اللہ کے گھر کے شایان شان یہ باتیں ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم یہاں بھی آ گئے ہیں اور ہماری جان محفوظ نہیں یا ہمارا مال محفوظ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلم معاشرے میں جو مسجد کا کردار تھا،
جو مسجد کا تقدس تھا، جو مسجد کو جگہ دینی چاہیے تھی، وہ ہم جگہ نہیں دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کے یہ جو امتی ہیں ان پر بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ آپ عبادت کے لیے جب تک عبادت گاہ میں نہیں جائیں گے تو عبادت نہیں ہوگی، لیکن امت محمدیہ علی صاحب الصلوات والتسلیم کے لیے پوری روئے زمین کو اجازت دے دی گئی، جہاں دل چاہے تم نماز پڑھو، جہاں دل چاہے تم عبادت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، سفر ہجرت کے دوران ایک جگہ آپ رکے ہیں مقام قباء میں، 14 دن وہاں قیام رہا، اور جب قیام رہا تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مسجد تعمیر کی، جو آج تک قائم ہے مسجد قباء کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، سفر ہجرت مکمل ہو گیا۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر پہلے نہیں کی کہ میرا گھر بنے یا میرے ساتھیوں کا گھر بنے، نہیں، سب سے پہلے اللہ کا گھر۔ اور اللہ کا گھر بنانے کے لیے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی حصہ لیا۔ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، اور اس میں جناب علی اینٹوں کو رکھ رہے ہیں، اور طریقے سے مسجد بنائی جا رہی ہے۔ اور مزدور جب کام کرتے ہیں تو ان کی زبان سے کچھ الفاظ بھی نکلتے ہیں، کچھ اشعار، کچھ ایسی چیزیں کہ وہ بولتے جاتے ہیں تو اس سے ان کا جو کام کر رہے ہیں وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ الفاظ ہمیں بتائے، اس کو آپ مزدوروں کا ترانہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکل رہے تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، خیر تو اصل میں آخرت کی خیر ہے، آخرت کی خیر، ہم آپ سے آخرت کی خیر کے طلبگار ہیں، اور یا اللہ یہ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، یہ گارا بنا رہے ہیں، یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ یا اللہ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جس جگہ بھی جاؤ وہاں پر تمہیں سب سے پہلے فکر کرنی ہے، کس بات کی فکر کرنی ہے؟ کہ اللہ کا گھر پہلے بننا چاہیے، مسجد کی تعمیر کی فکر کرنی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا طرز عمل یہی رہا۔ مسلمانوں کا طرز عمل یہی رہا کہ مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی گئے، جس علاقے میں بھی پہنچے، سب سے پہلے انہوں نے فکر کی تو کس بات کی فکر کی؟ کہ اللہ کا گھر تعمیر ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے سینکڑوں ہزاروں واقعات آپ کے بھی علم میں ہوں گے۔ ایک خاص مسجد کی تعمیر کا واقعہ میں استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے علاقے ملایا میں لوگوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں اور کس طرح سے اللہ کے گھر کی تعمیر کا انتظام کیا۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ یہاں پر انگریزوں نے اس ریاست پہ قبضہ جما لیا تھا۔ تو ایک طرف علاقے کے لوگ انہوں نے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا، اور اس جہاد میں اللہ کی مصلحت کہ ان لوگوں کو کامیابی نہیں ہوئی، انگریز غالب آ گئے اور ان کو قید کر دیا گیا۔ اب جو لوگ قید کیے گئے ان کو صرف ہتھ کڑیاں ہی نہیں پہنائی جا رہی تھیں
ہتھکڑیاں بھی پہنا دی تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈال دی تھیں۔ دن بھر وہ بندھے رہتے، انہیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ فضل دن بھر وہ مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے، رات کو سوتے وقت جو ہے وہ ان کی ہتھکڑیاں کھول دی جاتی تھیں، بیڑیاں کھول دی جاتی تھیں۔ اب جب بیڑیاں کھل گئیں، ہتھکڑیاں کھل گئیں، تو اب وہ لوگ یہ نہیں کہ ان کو موقع مل گیا تو اب جا کے آرام کریں، دن بھر تو آرام نہیں ملا تھا، اب آرام سے جا کے سو جائیں، نہیں، یہ لوگ چپکے چپکے پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے اور بیڑیاں اور کیا دن بھر کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔ کافی عرصے تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ بعد میں وہ حکومت تبدیل ہو گئی۔ حکومت تبدیل ہونے کے بعد نئے لوگ جو ہاں بھائی بتاؤ تم کیا، ظاہر ہے کہ آزادی تو وہ دیتے نہیں، بنانے کی اجازت دیں، چنانچہ مسجد بنانے کی خود جوڑ اور یہ ایک ایسے قیامت تک قائم رہے۔ کی تعمیر کرتا ہے، پہلے اپنا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے، پہلے اپنی آزادی کے لحاظ سے مطالبہ اور کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک مطالبہ کیا اور وہ مطالبہ تھا کہ ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ کیپ ٹاؤن میں وہ مسجد اس وقت جو بنی تھی آج تک قائم ہے اور قیامت تک دائم و قائم رہے گی، اور وہ ایک یادگار مسجد ہے کہ یہ مسجد ایسے حال میں بنی ہے کہ جناب علی اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اور جن لوگوں کے ہاتھوں بنی ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں جی۔ کبھی ان کو ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کبھی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، لیکن وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جب موقع ملتا ہے تو اپنا وقت کس کام میں لگا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کو بنانے میں۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی انہوں نے مسجد کی تعمیر کے فریضے کو چھوڑا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے سے مراد ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، اور مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ پوری مسجد کا ایک ہی آدمی نے ٹھیکہ لے لیا اور ایک ہی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ بس بھائی پوری مسجد میں بناؤں گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہر آدمی کی ظاہر ہے کہ اتنی سکت نہیں ہوتی، تو بھائی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے لو، جس حد تک تمہارے اندر طاقت موجود ہے اس حد تک حصہ لے لو۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، تم اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو جنت میں گھر بنانے کے ہمیں مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ اب آئیے، تمام مساجد میں سب سے افضل ترین مسجد کون سی ہے؟ وہ ہے دنیا کی پہلی مسجد، جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ یہ مسجد لوگوں کے لیے مینار نور اور ہدایت تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ یہاں پر ہے، یہاں پر ایک شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر سب سے افضل مسجد یہی تھی۔ دوسرے نمبر پر وہ مسجد ہے جو مسجد نبوی کہلاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ کسی بھی نبی کے ہاتھوں تعمیر شدہ یہ دنیا کی آخری مسجد ہے۔ اس مسجد میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو مسجد ہے افضلیت کے لحاظ سے وہ ہے مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول، بیت المقدس۔ سفر معراج کا آغاز یہیں سے ہوا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، سفر کر کے جانا ہے تو صرف 3 مسجدیں ہیں جن کا پروگرام بنا کر تم جا سکتے ہو. اس میں نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ. یہ 3 مساجد ہیں جن کے لیے باقاعدہ نیت کر کے سفر کر کے جاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا. افضلیت کے لحاظ سے 3 مساجد کا میں نے تذکرہ کیا. اس کے علاوہ ایک مسجد اور بھی ہے جو مسجد قباء کہلاتی ہے. مسجد قباء میں اگر کوئی شخص جاتا ہے اور جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. ذرا غور کیجئے، اللہ لے جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار لے جائے، اور نہ صرف جائیں ہم بلکہ حضوری والی حاضری ہمیں نصیب ہو، ہمیں وہ حاضری نصیب ہو قبولیت والی حاضری. تو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جب آپ ہیں تو خیال رکھ کر ضرور تشریف لے جائیں، مسجد قباء تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں تو 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو اللہ رب العزت نے تو ثواب کے لیے ہمیں بے شمار مواقع فراہم کیے. ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میں ان تمام مساجد میں نہیں جا سکتا، تو بھائی اپنے محلے کی مسجد میں جاؤ. ہر قدم پر 1 نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور 1 گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا. اور مسجد میں آ کر نماز پڑھو گے تو وہ 1 نماز اگر گھر میں پڑھ رہے تھے تو 1 نماز کا ثواب تھا، مسجد میں آ کر پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے. اور یہ تمہاری بخشش کا گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنے گا. اور جب کبھی مسجد میں آؤ تو اب ذرا اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جتنی دیر تم مسجد میں رہو گے اتنی دیر تمہیں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار الصلاۃ کالصلاۃ، نماز کے انتظار میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا اور ادب و احترام کا خیال رکھنا. جتنی دیر بھی تم نماز کا انتظار کر رہے ہو تمہیں ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتلا دیے. ان طریقوں کو ہم اگر سیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمیں حاصل ہوگی، آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب کبھی بھی اپنے گھر سے آئیں اللہ کے گھر میں تو سوچ سمجھ کر آئیں. بہت کچھ مجھے کہنا تھا، ابھی وقت نہیں رہا. ایک بات آخر میں یاد آ گئی، اس کو کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بھائی جب آپ مسجد تشریف لائیں تو ذرا اہتمام ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسجد آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو آپ رات کو سوتے ہوئے جو لباس پہن رہے تھے، عجیب الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا دھاری دار پتہ نہیں کیسا عجیب سا پاجامہ اور ایک عجیب قسم کی شرٹ، بس جو پہنے ہوئے تھے صبح فجر کی نماز میں اسی میں آ گئے. یا عام نمازوں میں بھی ایسے کپڑے جو کہنا چاہیے آپ کسی محفل میں پہن کر نہیں جا سکتے، وہ کپڑے پہن کے آپ مسجد میں آ رہے ہیں. تو یہ ذرا سوچیے، یہ مسجد کے ادب و احترام کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی آؤ تو زیب و زینت کے ساتھ آؤ. زیب و زینت کے یہ معنی نہیں ہے کہ جناب بیوٹی پارلر سے جا کے تیار ہو کر آئیں، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اچھے سے اچھا لباس پہنو، اپنے آپ کو درست رکھو. نہ صرف کپڑے درست ہوں بلکہ ٹوپی بھی درست ہو. اب پتہ چلا کپڑے تو صاف ستھرے ہیں، ٹوپی یا تو میلی کچیلی ہے یا ٹوپی ہے ہی نہیں، آ کے مسجد کی ٹوپی پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے. ظاہر ہے ننگے سر نماز پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مسجد کی ٹوپی پہن لی یا کوئی میلی کچیلی ٹوپی پہن لی. تو ٹوپی پہننے کی بات الگ ہے اور ٹوپی کو صاف ستھرا رکھنا اور سارے لباس کو درست رکھنا یہ الگ بات ہے. اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جناب عبدالہادی صاحب، جناب نور حق صاحب اور ان کی اہلیہ، شاکر صاحب کی ہمشیرہ، زبیر صاحب کی والدہ نعمان راشد صاحب، سلیمان صاحب، سلیم احمد صاحب، شفیع الرحمان صاحب، ارشاد صاحب کے والدین، احتشام صاحب، قاضی متین صاحب کی اہلیہ، غوث محی الدین صاحب، محمد معاذ قدوسی نامی ایک نوجوان لڑکا کئی دن سے بے ہوش ہے، اس کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں. سہیل اقبال صاحب کی اہلیہ اور جناب اسد صاحب کی والدہ کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. فاروق صاحب اور دیگر جتنے لوگ بھی مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے.
ہمارے یہاں کے مقتدر نمازی جناب محمد اسماعیل صاحب، یہ ہمارے یہاں اعجاز بھائی آتے ہیں، ان کے والد محترم، بہت کہنا چاہیے مجاہد قسم کے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اور آخر وقت تک لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد آتے رہے، باقاعدہ 5 وقت کوشش کرتے رہے کہ 5 وقت نمازوں میں حاضری ہو، بہت اچھی شخصیت تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ جناب محبت خان صاحب ہمارے یہاں کے نمازی، رئیس صاحب کی والدہ مرحومہ رمضان صاحب، اور سید منصور احمد صاحب، ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ونور الشمس والقمر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة
فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين
واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہمارے دن میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، راتوں میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، چھپ کر کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، علانیہ کیے گئے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو گناہ یاد ہے معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے کریم آقا، ہمارا اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما، گناہوں کی نحوستوں کو بھی ہماری زندگیوں سے ختم فرما، گناہوں کے اثرات کو بھی ہمارے جسموں سے قلوب سے ختم فرما. کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار عالم ہمارے اس ملک پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے کریم آقا اپنی رحمت سے اس ملک کو اللہ ترقی عطا فرما، استحکام نصیب فرما، بقا عطا فرما، دوام عطا فرما. اللہ سیاسی اعتبار سے بقا عطا فرما، معاشی اعتبار سے بقا عطا فرما. اے اللہ عسکری اعتبار سے استحکام نصیب فرما. اے کریم آقا اس ملک کی ہر طرف سے حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، نظریاتی
سیاسی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے یہاں سے دفع دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہمیں نیک عادل حکم سچے حکمران نصیب فرما، اللہ سچے حکمران نصیب فرما، ہمیں یہاں پر اسلام کے نظام کو نافذ ہوتا دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسلام کے نظام کو یہاں پہ نافذ فرما دیجئے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، کریم آقا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ احتشام صاحب ان کی اہلیہ، نعمان راشد صاحب، سلیم صاحب، سلیمان صاحب، سید ہاشمی صاحب، نسیم ہاشمی صاحب، نور الحق صاحب اور ان کی اہلیہ، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اللہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین کی بالخصوص پروفیسر خورشید عالم صاحب اور تمام مرحومین کی اللہ کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اللہ جو ہم نے مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔